है, सुन लो, ध्यान से सुनो। नबी फरमाते हैं मोहब्बत का पहला दर्जा ये है कि हर हाल में अपने रब से मोहब्बत करो, अपने रब को महबूब जानो, अपने रब से सबसे ज्यादा मोहब्बत करो, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी आलो औलाद से ज्यादा, अपने तन मन धन सबसे ज्यादा अपने रब से मोहब्बत करो। और मोहब्बत का दूसरा दर्जा ये है, मोहब्बत का दूसरा दर्जा ये है, अगर अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है तो मैं उसका रसूल हूं, मुझसे भी मोहब्बत करो। मोहब्बत का दूसरा दर्जा ये है, अगर अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है तो मैं उसका रसूल हूं, मुझसे भी मोहब्बत करो। और मोहब्बत का तीसरा दर्जा ये है कि सुन लो मेरी अहले बैत अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत है, मोहब्बत का तीसरा दर्जा ये है कि अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत है तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह। चलो भाई, सीटू जोश में आया या होश में आया? अब तक ये सो रहा था, ये जोश में नहीं होश में आया। जोर से बोलो। माशाअल्लाह ये दीवाना लड़का है, माशाअल्लाह बहुत खिदमत गुजार है। मेरी दुआ अल्लाह इसे तरक्की दे, हमारे सारे बच्चों को तरक्की दे। बोलो आमीन, जोर से बोलो। इधर देखो, मोहब्बत बोलो, असल मोहब्बतें कितनी है? हाथ उठाओ, जोर से बोलो। 3। अव्वल दर्जा क्या है? जोर से बोलो। अल्लाह की मोहब्बत। नबी फरमाते अगर अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है तो दूसरा दर्जा ये है मुझसे करो, और मोहब्बत का तीसरा दर्जा ये है कि मुझसे सच्ची मोहब्बत है तो मेरी औलाद से मोहब्बत करो, मेरी आल से मोहब्बत करो। अच्छा ये बताओ, आज पूरा भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया, अरे जोर से बोलो, पूरी दुनिया के मुसलमान आले रसूल के शैदाई, आले रसूल के दीवाने। ये दीवानगी क्यों है? अरे जोर से बोलो, ये दीवानगी क्यों है? दीवानगी की वजह ये है, इधर देखो, आप में और हम में, बोलो आप में और हम में और हुजूर में बहुत बड़ा फर्क है। इधर देखिए, हमारा रिश्ता मेरे आका से सिर्फ एक रिश्ता है, लेकिन आपका रिश्ता 2 रिश्ता है। हम सिर्फ गुलामे रसूल है और आप गुलामे रसूल भी है और औलादे रसूल भी है। हमारे खून में इनके खून में बहुत बड़ा फर्क है। इनके रगों में जो खून है वो मुस्तफा का खून है, फातिमा ज़हरा का खून है, इमाम हसन हुसैन का खून है। और इधर देखो रसूल के, इधर देखो, हमें रसूल की जात से भी मोहब्बत है और रसूल के खून से भी मोहब्बत है। अगर इजाजत दीजिए तो एक वाकया सुनाऊं, जोर से बोलो, कि तकरीर खत्म कर दूं, और जोर से बोलो, तकरीर खत्म कर दूं कि अभी चलो? अब ये मत सोचेंगे, इधर देखिए, जब मैं कुर्सी पर आम जलसे में होता हूं, इधर देखिए, तो वहां मेरी मर्जी चलती है, लेकिन यहां बादशाह के सामने मैं हूं। अरे जोर से बोलो, हुजूर हमारे लिए बादशाह और हम गुलाम, तो अब गुलाम बगैर बादशाह की इजाजत के एक सेकंड भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो आप ये मत सोचेंगे कि बड़ी लंबी तकरीर होगी, मैं इतनी लंबी नहीं करूंगा कि आप लंबे हो जाओ, आपका ख्याल रखूंगा। बस ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 मिनट या 15 मिनट हुजूर की इजाजत जब तक रहेगी मैं आपसे खिताब करूंगा। इजाजत है जल्दी बोलो। एक वाकया सुनिए बहुत शानदार। इधर देखिए, सुलह हुदैबिया के मौके से, किसके मौके से? सुलह हुदैबिया के मौके से कुफार और मुशरिकीन ने अपने जासूस को भेजा। अरे बोलो, किसको भेजा? जोर से बोलो। जासूस को। कहां भेजा? नबी की बारगाह में।
کیوں بھیجا؟ ذرا جاؤ دیکھ کر آؤ محمد کیسے ہے، ہم ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، ہم ان کو قتل کر سکتے ہیں کہ نہیں، ہم ان پہ فتح و نصرت کا جھنڈا گاڑ سکتے ہیں کہ نہیں۔ جب جاسوس آئے تو ان لوگوں نے چھپ کر کیا دیکھا؟ میرے نبی کے دیوانے ان کو وضو کرا رہے ہیں۔ کیا کرا رہے ہیں؟ زور سے بولو۔ میرے نبی کے دیوانے وضو کرا رہے ہیں، اور جب ان کے بدن سے وضو کا پانی زمین پر گرنے لگتا تو جتنے صحابہ ہوتے وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، وضو کا پانی اپنے چلو میں لے کر کوئی چہرے میں لگا رہے ہیں، کوئی سینے میں لگا رہے ہیں، کوئی شیشی اور بوتل میں جمع کر رہے ہیں۔ جب جاسوسوں نے یہ منظر دیکھا تو اپنے سردار سے جا کر کہا بھول جاؤ کہ محمد کو قتل کرو گے، بھول جاؤ کہ محمد کا خون بہاؤ گے۔ ارے محمد کے ماننے والے گرچہ مٹھی بھرا ہے مگر ان کی دیوانگی کا عالم یہ ہے، ان کی مستانگی کا عالم یہ ہے کہ جب محمد کے بدن سے پانی نہیں گرنے دیتے تو ان کا خون زمین پر کیسے گرنے دیں گے، ان کا لہو زمین پر کیسے گرنے دیں گے، ان کا خون زمین پر کیسے گرنے دیں گے۔ یہ ہے مصطفیٰ کی شان اور مصطفیٰ کے دیوانوں کا عالم۔ جہاں رہیے سنی بن کر رہیے۔ بس ایک آخری حدیث سنیے، اس کے بعد تقریر ختم۔ لیکن لگتا ہے آپ تھک گئے، اور بولو تھکے تو نہیں، بس جلدی سے سن لیجئے۔ لیکن ایسی حدیث ہے بابو، ایسی حدیث ہے جو سورت سے زیادہ مشہور ہے۔ ارے بولو سورت سے زیادہ مشہور ہے، لیکن مطلب پر آپ نے دھیان نہیں دیا ہوگا۔ آج مطلب پر آپ کو دھیان دینا ہے۔ اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے تو ایسے نہیں، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، مشکاۃ شریف، زور سے بولو مشکاۃ شریف، جلد ثانی، باب مناقب اہل بیت، صفحہ نمبر 269، صفحہ نمبر 269۔ ترمذی شریف جلد ثانی، باب مناقب اہل بیت، صفحہ نمبر 218 پر یہ حدیث موجود ہے۔ ان جابر بن عبداللہ الانصاری قال، ان جابر بن عبداللہ الانصاری قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقة القصباء يخطب فسمعته يقول يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وإترتي أهل بيتي۔ تقریر ختم۔ اس حدیث کا مطلب سنیے، ادھر دیکھیے، بڑی مشہور حدیث اور آپ نے سنی ہے اور میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ادھر دیکھیے، اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے؟ سنیے یہ حدیث، میں نے کئی کتاب کا حوالہ دیا، زور سے بولو، 2 ترمذی شریف جلد نمبر 200، زور سے بولو 18، مشکاۃ شریف زور سے بولو 269، ارے زور سے بولو 269۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ادھر دیکھیں، میرے سرکار نے جس سال حج فرمایا، کیا فرمایا؟ زور سے بولو، حج کیا آپ نے، حج فرض ادا کیا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ میرے نبی نے جس سال حج کیا، اچھا آپ کو پتا ہے کہ میرے نبی نے کس سال حج کیا؟ ادھر دیکھیے 9ویں ذی، ادھر دیکھیے سن، ادھر دیکھیے 9 ہجری میں، جلدی بولیے، 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ حج کب فرض ہوا؟ ایک چیز آپ کو بتا دوں، ادھر دیکھیے، صرف نماز مکے میں فرض ہوئی، صرف نماز مکے میں فرض ہوئی۔ ادھر دیکھو زکوٰۃ مدینے میں فرض ہوا، ادھر دیکھو حج مدینے میں فرض ہوا، روزہ مدینے میں فرض ہوا۔ تو حج کب فرض ہوا؟ میرے نبی کے پردہ کرنے سے، ادھر دیکھیے، یعنی میرے نبی کے پردہ کرنے سے کتنے سال پہلے؟ لگ بھگ 1.25 سال یا 1.5 سال، یعنی 9ویں ہجری میں حج فرض ہوا۔ میرے نبی نے 10ویں ہجری میں حج کیا، اور 10ویں ہجری سے حج کرنے کے بعد بولو ربیع الاول شریف کے مہینے میں
आपने विसाल फरमाया। यानी हज करने के, बोलो हज करने के लगभग 3-3.25 महीना बाद आपने विसाल फरमाया। तो जिस साल आपने हज किया उसी साल का वाकया, और जिस साल आपने पर्दा फरमाया उसी साल का वाकया। मेरे नबी हज के मौके से अपनी ऊंटनी पर सवार होकर, ऊंटनी का नाम कसवा था, ऊंटनी पर सवार होकर आपने हजारों सहाबा से खिताब फरमाया। क्या खिताब फरमाया सुनिए। तकरीर किया, तकरीर के दौरान बहुत सारी बातें बयान की। हजरत जाबिर कहते हैं कि मैंने अपने कानों से सुना, बहुत सारी बातें बयान की, लेकिन आखिरी में नबी ने क्या कहा सुन लो। आखिरी में नबी ने 2 बातें कही। वो 2 बातें क्या है सुन लो। नबी ने इरशाद फरमाया, ओ सहाबा, मैं अनकरीब दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं, अनकरीब मैं तुम्हारे दरमियान से रुखसत हो रहा हूं, अनकरीब मैं तुम्हारी दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं, अनकरीब तुम्हारे दरमियान से रुखसत हो रहा हूं। याद रखो, मेरे जाने के बाद लड़ाई मत करना, झगड़ा मत करना, हुरेजी मत करना। मैं जा रहा हूं जरूर, मगर 2 कीमती चीजें छोड़कर जा रहा हूं, 2 अजीम शय छोड़कर जा रहा हूं, 2 वजनी चीज छोड़कर जा रहा हूं, 2 रहनुमा छोड़कर जा रहा हूं, 2 पेशवा छोड़कर जा रहा हूं। एक कुरान है, दूसरी अहले बैत है। मेरे जाने के बाद लड़ाई मत करना, झगड़ा मत करना, इख्तिलाफ मत करना। कुरान को भी पकड़े रहना, अहले बैत को भी पकड़े रहना। जब तक दोनों को पकड़े रहोगे हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। इधर देखो, नबी ने, बोलो, नबी ने ये खुतबा कब दिया? जोर से बोलो। नबी ने ये कब कहा? पर्दा करने से, जल्दी बोलो, लगभग 3 माह पहले। इधर देखिए, जिस साल नबी ने हज फरमाया उसी साल हजारों सहाबा को अरफा के मैदान में, अरफा के दिन मेरे नबी ने अपनी ऊंटनी पर सवार होकर नसीहतें की, बहुत सारी बातें बयान की, लेकिन आखिरी में जो कहा वो 2 बातें थी। क्या थी? मैं 2 चीजें छोड़ रहा हूं, 2 कीमती चीज, 2 वजनी चीज, 2 अजीम रहनुमा छोड़ रहा हूं, पेशवा छोड़ रहा हूं। मेरे जाने के बाद लड़ाई मत करना, झगड़ा मत करना, कुरान को भी पकड़े रहना, अहले बैत को भी पकड़े रहना। जब तक दोनों को पकड़े रहोगे गुमराह नहीं हो सकते। अच्छा ये बताओ, नबी ने कुरान का और अहले बैत का, दोनों का एक साथ तस्करा क्यों किया? अगर इसको समझना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, मैं 2 चीजें छोड़ रहा हूं, एक कुरान है, दूसरी अहले बैत है। कुरान को इसलिए पकड़े रहना, कुरान को इसलिए पकड़े रहना कि ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह की मजबूत रस्सी है, अल्लाह का सारा कानून इसमें मौजूद है। इसमें खाने का तरीका, पीने का तरीका, सोने का तरीका, निकाह का तरीका, तलाक का तरीका, अल्लाह का सारा कानून इसमें मौजूद है। अल्लाह की मजबूत रस्सी है। कुरान को पकड़े रहना और अहले बैत को इसलिए पकड़े रहना कि जो अहले बैत होंगे उनकी जिंदगी कुरान के मुताबिक होगी। कुरान में और अहले बैत में बड़ा गहरा रिश्ता होगा। कुरान, एक रिवायत यह है, लन यतफर्रका, एक रिवायत है, मुफ्ती साहब कबला से पूछो, एक रिवायत है लन यतफर्रका, ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। ना कुरान अहले बैत से जुदा होगा, ना अहले बैत कुरान से जुदा होगा। क्या मतलब?
قرآن کو بھی پکڑے رہنا اور اہل بیت کو بھی پکڑے رہنا. قرآن کو اس لیے پکڑنا کہ اللہ کی مضبوط رسی ہے, اللہ کا سارا قانون اس میں موجود ہے. اس میں نماز کا طریقہ, روزے کا طریقہ, حج و زکات کا طریقہ, جینے مرنے کا طریقہ, نکاح طلاق کا طریقہ. اور اہل بیت کو اس لیے پکڑے رہنا کہ جو اہل بیت ہوں گے ان کی زندگی قرآن کے مطابق ہوگی. یہ ہے اہل بیت رسول کی شان, یہ ہے اہل بیت رسول کا مقام. ادھر دیکھیے ہم مولوی, ادھر دیکھیے کتنوں بڑے مولوی بن جائے, کتنوں بڑے مولانا بن جائے, لیکن آل رسول کا جو مرتبہ ہے ہم اس کو زور سے بولو نہیں پا سکتے. ان کی بولو ان کی فضیلت ذاتی ہے اور ہم مولویوں کی فضیلت وصفی ہے. وصفی کا مطلب سمجھ رہا ہے کیا مطلب؟ علم چندہ کے بیشتر خانی, چوں عمل در تو نیست نادانی, نہ محقق بود نہ دانشمن, چار پائے برو کتاب چند. عالم اگر باعمل ہے تب تو اس کی فضیلت ہے, اور اگر بے عمل ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن آل رسول کا معاملہ یہ ہے, یہ جیسے بھی ہو ان کی شان بلند و بالا ہے. زور سے بولو ان کی شان بلند و بالا ہے, کیونکہ آل رسول کی فضیلت ذاتی ہے اور ہماری فضیلت وصفی ہے. ادھر دیکھیے سنی بن کر رہیے, مسلمان بن کر رہیے, بس تقریر ختم ہو رہی ہے. ہماری ماں بہن اپنے شوہر کی قدر کیجئے. اگر حضور سے سچی محبت رکھتی ہو, حضور کی مریدہ ہو, تو حضور کے راستے پر چلو اور اپنے شوہر کے مرتبہ کو پہچانو, شوہر کی قدر کرو, شوہر کی عزت کرو. اور اے مردوں کی جماعت آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ اپنی بیوی کا حق ادا کرو. بیوی کو نوکر بولو, بیوی کو نوکرنی مت سمجھو, نوکرانی مت سمجھو. یہ بیوی تمہارے گھر کی بہار ہے, بہار. یہ تمہارے گھر کی روشنی ہے, روشنی. یہ عورت تمہارے رشتے کو مضبوط بناتی ہے, مضبوط. جب تک تم کنوارے تھے تمہارا رشتہ کمزور تھا, لیکن اس عورت نے تمہارے رشتے کو گھر میں آتے ہی مضبوط بنا دیا. تم باپ بنے, باپ بننے کے کچھ دنوں کے بعد دادا بن گئے, نانا بن گئے. تو یہ عورت تمہارے گھر کی بہار ہے, بہار. یہ عورت توڑنے کی چیز نہیں ہے, جوڑنے کی چیز ہے. یہ تمہارے گھر میں اللہ کی رحمت بن کر ہے, رحمت. جس نے عورت کو تکلیف پہنچائی گویا اس کے گھر سے رحمتیں ناراض ہوتی ہے. اس لیے بیوی کو خوش رکھو, بیوی کا حق ادا کرو, بیوی سے محبت کرو, بیوی کو اپنی محبوبہ جانو اور بیوی ہی سے سب سے زیادہ محبت کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو, ہم کو, سب کو نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. شاعر لکھتا ہے مقام سید کونین کوئی کیا جانے, مقام سید کونین کوئی کیا جانے, ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے. قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا, قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا, تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے, تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے. اور یہ بھی شیخ العزہ فرمائے, سیدی سرکار شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلا آلہ کرام و اصحاب نظام وبارک وسلم. میرے معزز حضرات, ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا
रब करीम का इरशाद पाक, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। ऐ रसूल, आप अपने कलमा पढ़ने वालों से कह दीजिए, आप अपने चाहने वालों से कह दीजिए, आप अपने मानने वालों से कह दीजिए, दुनिया के सारे मुसलमानों से कह दीजिए कि मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक बशर हूं, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक आदमी हूं, मगर मेरी जाहिरी सूरत को देखकर धोखा मत खाना, फरेब में मत आना, किसी के बहकावे में मत आना, मुझे अपने अपने बाप दादा की तरह मत समझ लेना। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, माशाअल्लाह। आपके बैठने का अंदाज बिल्कुल दीवाने वाला अंदाज है। इसी अंदाज में आप बैठिए और मेरी तकरीर को समाअत कीजिए। मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। कुरान कहता है रसूल आप लोगों से कह दीजिए कि मैं बशर तो हूं, इंसान तो हूं, मगर तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं हूं, आम चलते फिरते बाजारी लोगों की तरह नहीं हूं। बशर तो हूं, लेकिन किसी भी चीज में तुम हमारी तरह नहीं हो। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मेरी तरफ देखिए, हम सुन्नियों का ईमान ये है रसूल बशर है। जोर से बोलो, हमारा ईमान है रसूल बशर है। रसूल खुदा नहीं है, रसूल खुदा के बराबर नहीं है, रसूल खुदा के जैसे नहीं है। जो खुदा के बराबर माने वो काफिर है, जो खुदा के जैसा माने वो काफिर है। रसूल भी अल्लाह के बंदे हैं। इधर देखो, रसूल भी अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन इधर देखिए हमारी तरह नहीं है, हमारे बाप दादा की तरह नहीं है, आम चलते फिरते बाजारी लोगों की तरह नहीं है। मेरी तरफ देखो, बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए कभी बाप के बराबर नहीं हो सकता। पोता बहुत बड़ा अल्लामा बन जाए कभी दादा के बराबर नहीं हो सकता। शागिर्द बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाए कभी उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता। तो मेरी तरफ देखो, जब शागिर्द उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता, एक पोता अल्लामा बनकर दादा के बराबर नहीं हो सकता, एक बेटा मुफ्ती बनकर अपने बाप के मकाम को नहीं पा सकता, तो इसी तरह एक कलमा पढ़ने वाला करोड़ों बरस इबादत कर ले, लेकिन कभी नबी के मकाम को नहीं पा सकता, नबी के जैसा नहीं हो सकता। याद रखिए, अगर कोई कहता है कि नबी हम जैसे थे, तो उससे बड़ा पागल दुनिया में कोई नहीं है। अरे जोर से बोलो, उससे बड़ा पागल दुनिया में कोई नहीं है। आज कुछ बेईमान लोग कहते हैं नबी हम जैसे थे, उनसे कहिए तौबा करो तौबा, होश में आओ होश में। सहाबी नबी की तरह नहीं, गौस नबी की तरह नहीं, कोई कुतुब अब्दाल नबी की तरह नहीं, तो तुम जैसा कबीला नबी की तरह कहां से हो सकता है। मेरी तरफ देखो हजरात, मेरी तरफ देखो। अगर रसूल की शान और अजमत को पहचानना चाहते हो, अगर अपने आका की रिफत को पहचानना चाहते हो, तो किसी जाहिल से मत पूछो, अंगूठा छाप से मत पूछो, बदअकीदे बदमज़हब से मत पूछो। अगर अपने आका की शान देखनी है तो कुरान से पूछो, ऐ कुरान मेरे रसूल कैसे बशर थे, तो कुरान आपको जवाब देगा रसूल बशर जरूर है, मगर कान खोलकर सुन लो, ऐ
ایسے بشر ہے کہ بشر بھی ہے بشیر بھی ہے، بشر بھی ہے نذیر بھی ہے، بشر بھی ہے طٰہٰ بھی ہے، بشر بھی ہے یاسین بھی ہے، بشر بھی ہے مزمل بھی ہے، بشر بھی ہے مدثر بھی ہے، بشر بھی ہے رسول بھی ہے، بشر بھی ہے محبوب بھی ہے۔ ایسا بشر ہے کہ نہ ان کی ذات کا کوئی جواب ہے، نہ ان کے صفات کا کوئی جواب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے زور سے بولو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر نہیں آ رہی ہے تو تھوڑا ایکو اور کم کروا دوں، میں ایکو میں نہیں بولتا، لیکن ادھر دیکھیے ان کا ایکو بڑھا، تھوڑا ایکو نارمل کر دو، ایکو کو نارمل رکھو تاکہ لوگوں کو آواز صاف ستھری ملے۔ کل کے مائک کی سیٹنگ بہت اچھی تھی، ادھر دیکھیے، لیکن آج تھوڑی سی کمی کا احساس ہو رہا۔ میری طرف دیکھیے، بالکل ادب سے بیٹھیے، ہوش میں بیٹھیے، جہاں رہیے اپنے نبی کی تعریف کیجئے، جہاں رہیے اپنے نبی کا خطبہ پڑھیے، جہاں رہیے اپنے نبی کا ذکر کیجئے، اپنے نبی کو ادھر دیکھو، ساری کائنات میں بعد رب، زور سے بولو بعد رب، ساری کائنات میں افضل و اعلیٰ جانیے، یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ اب میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں، پہلے وہ حدیث کہ مقام رسول کیا ہے، پھر اس کے بعد وہ حدیث کہ مقام اہل بیت کیا ہے، آل رسول کا مرتبہ کیا ہے۔ ایسی حدیث کہ طبیعت بچل جائے گی، دل باغ باغ ہوگا۔ اجازت ہے تو پہلے وہ حدیث آپ سنو کہ مقام رسول کیا ہے، اگر اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں۔ سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، مشکاۃ شریف جلد ثانی، باب فضائل سید المرسلین، صفحہ نمبر 515، عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی حتی استیقنت؟ فقال یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببعض بطحاء مکہ فبقى احدهما الى الارض وكان الاخر بين السماء والارض فقال احدهما لصاحبه اهو قال نعم قال فزنه برجل فوزنت به فوزنته ثم قال زنه بعشرة فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه بمئة فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه بألف فوزنت بهم فرجحتهم كأني أنظر إليهم ينتصرون علي من خفة الميزان قال فقال أحدهما لصاحبه لبزنته بأمته لرجحها۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور زور سے بولو، میں نے کہا یہ کو نارمل کرنے کے لیے تو بتا دو، حضرت کی وجہ سے میں کچھ نہیں بول رہا ہوں، ورنہ مائک والا میرا نام سن کے تھر تھر کانپتا ہے۔ بالکل ادب سے بیٹھو، ہوش میں بیٹھو۔ ابھی میں نے آپ کو جو حدیث سنائی، مطلب سنو، مجمع کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ مولانا عام بول رہے ہیں کہ املی، اور اگر سمجھ ہی میں نہ آئے تو پھر غلام ربانی کا بیٹھنا یا بولو مفتی صاحب قبلہ کا خطاب کرنا، یہ دونوں بے فائدہ ہے۔ میری طرف دیکھو، میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی، یہ حدیث کہاں ہے؟ مشکاۃ شریف صفحہ نمبر 515۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ نبی سے میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ پر کون ایسی نشانی ظاہر ہوئی جس سے آپ کو اندازہ لگ گیا کہ اعلان نبوت کا وقت قریب آ چکا، اعلان نبوت کا وقت قریب آ چکا ہے؟ کون سی نشانی آپ نے دیکھی؟ تو غور سے سنیے، نبی نے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر اتانی ملکان وانا
ربی پاس بتہائی مکہ، اے ابو ذر ایک دن میں مکے میں موجود تھا، میری بارگاہ میں دو فرشتے تشریف لائے، ایک فرشتے زمین پر اترے، دوسرے فرشتے زمین و آسمان کے بیچ میں ہوا میں پرواز کرنے لگے، ہوا میں اڑنے لگے۔ جب اوپر والے فرشتے کی نظر مجھ پر پڑی تو نیچے والے سے پوچھنے لگے ہوا کیا یہی حضور ہے، کیا یہی اللہ کے محبوب ہے؟ تو نیچے والے نے جواب دیا ہاں ہاں جلدی اترو، یہی اللہ کے محبوب ہے، یہی اللہ کے رسول ہے، جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں۔ کیا کہا؟ جن کی ہمیں تلاش تھی، زور سے بولو، جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے۔ غور سے سنیے، نبی فرماتے اوپر والے فرشتے نیچے آ گئے، اور نیچے آنے کے بعد دونوں فرشتے میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر تو کھڑے رہے، اچانک میں نے دیکھا غائب ہو گئے۔ جیسے وہ غائب ہوئے تو کچھ لمحہ بعد دیکھ رہا ہوں ایک بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے۔ کیا لے کر آ رہے؟ زور سے بولو، بہت بڑا ترازو۔ غور سے سنیے، نبی فرماتے ہیں ترازو لے کر آ رہے ہیں۔ دونوں فرشتے ترازو لے کر میرے قریب پہنچے، ترازو کو اوپر لٹکا دیا، ترازو کو اوپر لٹکا دیا، ایک پلہ ادھر گرا، دوسرا پلہ ادھر گرا۔ دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا، ترازو کے پلے میں رکھ دیا، ارشاد فرمایا سرکار چپ چاپ آپ بیٹھے رہے اور سارا منظر دیکھتے رہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں ترازو کے پلے میں بیٹھ گیا اور میں دیکھنے لگا فرشتے کیا کرنے جا رہے ہیں، فرشتے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اچانک میں نے دیکھا ایک بہت بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے، بہت بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے، ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا۔ نبی فرماتے ہیں دونوں فرشتے پھر گئے، میری امت کے 10 بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے، سب کو ترازو کے پلے میں رکھا، میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ 10 پہ بھاری ہو گیا۔ نبی فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے، میری امت کے 100 بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے، سب کو ترازو کے پلے میں رکھا، میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ 100 پہ بھی بھاری ہو گیا۔ نبی فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے، میری امت کے 1000 نمازی کو لائے، سب کو ترازو کے پلے میں رکھا، میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ 1000 پہ بھی بھاری ہو گیا۔ اب مزے کی بات سنو، اب مزے کی بات سنو، جب دونوں فرشتوں نے یہ منظر دیکھا، یہ واقعہ دیکھا، یہ معاملہ دیکھا کہ ایک کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 10 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 100 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 1000 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، تو دونوں فرشتے ہاتھ پکڑ کے آپس میں کہنے لگے لو وزنتہو بأمتہی لرجہہا، ارے چھوڑو چھوڑو، ان کا وزن کیوں کر رہے ہو، ان کو کیوں تول رہے ہو، ان سے برابری کیوں کر رہے ہو، 1 تو چھوڑو، 10 تو چھوڑو، 100 تو چھوڑو، 1000 تو چھوڑو، اگر ساری امت کو رکھ دیا جائے پھر بھی رسول کا پلہ بھاری رہے گا۔ ادھر دیکھیے، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ سارا کام اسٹیج والا ہی کرے، اے بابو لوگ، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ سارا کام
स्टेज वाला करे सारे काम, मौलवी लोग करे, आप लोग भी तो करो। और ये सीटू को देखिए, हाँ ये मेरा दीवाना है हुजूर का, तो अरे बोलो दीवाना है ही हुजूर के सदके में, इस नाचीज का भी ये दीवाना बन गया है। मैं आज से सीटू को नहीं, बहुत दिन से जानता हूं, शुरू से खाना खिला रहा है, सुबह से खिदमत में लगा है। कहा हजरत आज आपकी तकरीर में ऐसा नारा लगाऊंगा कि जैसा नारा पूरे मालदा में किसी ने नहीं लगाया, लेकिन देख रहा हूं कि चुपचाप रोजा रखे बैठा हुआ है। अब आप बताइए, इधर देखिए ये दीवाना कैसा। अभी आपने हदीस सुनी, कितने लोगों ने हदीस सुनी? हाथ उठाकर गवाही दो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सब लोग बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। ये बताओ दोनों फरिश्तों ने क्या कहा? जोर से बोलो। दोनों फरिश्तों ने कहा एक तो छोड़ो, 10 की बात क्यों कर रहे हो, 100 की बात क्यों कर रहे हो, 1000 की बात क्यों कर रहे हो? रसूल का वो मर्तबा है कि सारी उम्मत को तराजू में रख दो, मगर रसूल का पल्ला भारी रहेगा। अब आप फैसला कीजिए कि जब सारी उम्मत रसूल के बराबर नहीं है, तो ये गली कूचों में फिरने वाला बेईमान, बदअकीदा, बदमज़हब, बोलो नबी के बराबर हो सकता है? आज के बाद से अगर कोई कहे नबी हम जैसे थे, तो उससे कहिए तौबा करो तौबा, होश में आओ होश में, मुसलमान के बच्चे बनो, यहूदी की औलाद ना बनो। जो काम यहूदियों ने किया वो काम आज तुम लोग कर रहे हो। यहूदियों ने अल्लाह के नबियों को पकड़ पकड़ के कत्ल किया, यहूदियों ने अल्लाह के नबियों को अपने गांव और बस्ती से निकाल दिया, यहूदियों ने अल्लाह के नबियों की तौहीन की। मुसलमान का बच्चा नबी की तारीफ करता है, मगर यहूदी की औलाद नबी की शान में गुस्ताखी करती है। इसलिए याद रखो, मुसलमान के बच्चे बनो, नबी के सच्चे पक्के गुलाम बनो। ये है मेरे नबी का मकाम जो आपने हदीस सुन लिया। इजाजत दीजिए तो एक छोटी सी दूसरी हदीस सुनाऊं, फिर मकामे अहले बैत। अरे जोर से बोलो, फिर मकामे अहले बैत। इजाजत है तो ऐसे नहीं, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन, सफ़ा नंबर 513, अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना सय्यदु वुल्दे आदम यौमल क़ियामति वला फ़ख्रा व बियदी लिवाउल हम्द वला फ़ख्रा व मा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहता लिवाई वला फ़ख्रा वाना अव्वलु शाफ़ईन व मुशफ़्फ़ईन वला फ़ख्रा व फ़ी रिवायतिन उख़रा अना इमामुन नबिय्यीन वला फ़ख्रा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस मैं आप तक पहुंचा चुका हूं। मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा, मगर कोई फख्र नहीं है। उस झंडे के नीचे आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर मौजूद होंगे, मगर कोई फख्र नहीं है। सबसे पहले शाफे मैं बनूंगा, मुशफ़्फ़ा भी मैं बनूंगा, मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम नबियों का इमाम हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। इधर देखो, आज मुसलमान का बच्चा मुखिया बन जाता है तो समझता है कि मैं प्रधानमंत्री बन गया। आज आदमी को गुरूर हो जाता है, सरपंच बन गया, प्रधान बन गया तो आदमी समझता है प्रधानमंत्री बन गए। इधर देखिए, नबी का जुमला सुनो और सबक हासिल करो, अमल करो। नबी फरमाते मैं तमाम औलाद आदम का सरदार हूं,
मगर फख्र नहीं है। कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा, मगर कोई फख्र नहीं है। उस झंडे के नीचे आम आदमी तो छोड़ो, आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर होंगे, मगर कोई फख्र नहीं है। सबसे पहले शाफे मैं बनूंगा, मुशफ़्फ़ा भी मैं बनूंगा, मगर कोई फख्र नहीं है। तमाम नबियों का मैं इमाम हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। ये है मुस्तफा का मकाम, ये है मुस्तफा की शान। क्या समझेगा बेईमान? लड़ना नहीं है, समझना है, सुन्नी बनकर रहना है और हुजूर मसूद मियां का दीवाना बनकर रहना है। किसी के बहकावे में नहीं आना है, मस्जिद को आबाद रखना है। इधर देखो, नमाज की पाबंदी करनी है, शराब जुआ सट्टा से दूर रहना है। सच्चा मुरीद, सच्चा दीवाना वही है जो पीरो मुर्शिद के रास्ते पर चले। हाथ उठाकर बोलो, जो अपने पीरो मुर्शिद के रास्ते पर चले। क्या मतलब? नमाज की पाबंदी करे, शरीयत की पाबंदी करे, जायज और नाजायज का हमेशा ख्याल रखे, बीवी का हक अदा करे, मां का हक अदा करे, बाप की इज्जत करे, अपने पड़ोसियों का ख्याल करे। सच्चा मुरीद वो है जो हुजूर के बोलो बताए हुए रास्ते पर चले। अभी तो आपने मकामे रसूल मुलाहिजा किया, अब चलिए दूसरे नंबर पर। चूंकि वक्त नहीं है, वक्त का भी लिहाज रखना है। अभी आप कुछ देर के बाद देखेंगे बच्चों को दूल्हा बनाया जाएगा। अरे जोर से बोलो, आप देखेंगे इसमें आपके बच्चे, हमारे बच्चे, सबके बच्चे हैं। इधर देखिए, देखेंगे बच्चों को दूल्हा बनाया जाएगा। इधर देखिए, आप इसी से अपने दीन की अहमियत जानो। दुनिया, इधर देखिए, लोगों का बेटा जब इंजीनियर बनता है तो इस तरह से उनको दूल्हा नहीं बनाया जाता। डीएम बनता है, दूल्हा नहीं बनाया जाता। लेकिन कसम खुदा, ये मुस्तफा की शरीयत, इधर देखो, का सदका है और शरीयत की अफजलियत और उसकी देन है कि जब बच्चा आलिम दीन बनता है तो उसको दूल्हा बनाया जाता है। क्योंकि दुनिया में इससे बढ़कर और कोई दौलत नहीं है। अब चलिए दूसरे नंबर पर, मकामे अहले बैत क्या है? अरे जोर से बोलो, मकामे अहले बैत क्या है? अगर हदीस सुनना चाहते हो तो ऐसे नहीं, सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबुल मनाकिब सफा नंबर 219 की हदीस सुनो। अन अमर इब्न अबी सलमता क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आयतु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। फी बैत उम्मे सलमा फतान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमता व हसनन व हुसैना फजल्लहुम बिकिसा व अलीयुन खल्फ ज़हरिही फजल्लहु बिकिसा। अल्लाहुम्मा अल्लाह सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फज़हिब अनहुमुर रिजसा वतहिरहुम तत्हीरा। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस सुनाई। मेरी तरफ देखिए, हजरत अमर बिन सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब कुरान की आयतें अहले बैत, कुरान की आयतें अहले बैत, आयतें तत्हीर जब उम्मे सलमा के घर में नाजिल हुई तो मेरे नबी ने, इधर देखिए, जब ये आयत नाजिल हुई, कहां नाजिल हुई? जोर से बोलो, उम्मे सलमा के घर में। तो मेरे नबी ने हजरत फातिमा को बुलाया। गौर से सुनिए, हजरत फातिमा को बुलाया।
حسن و حسین کو بلایا. ادھر دیکھیے نبی نے فرمایا اے فاطمہ ادھر آؤ, اے حسن و حسین ادھر آؤ, اے علی ادھر آؤ. جب سب آ گئے تو نبی نے سب کو حکم دیا بیٹھ جاؤ, اے فاطمہ بیٹھ جاؤ, اے علی بیٹھ جاؤ, اے حسن و حسین بیٹھ جاؤ. جب سب بیٹھ گئے تو میرے سرکار نے اپنے نورانی چادر کو سب کے سروں پر ڈال دیا, سب کو چادر میں لپیٹ لیا. لپیٹنے کے بعد اللہ سے اس طرح دعا کرنے لگے, اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اے میرے پروردگار, یہ جتنے لوگ میری چادر میں چھپے ہیں, اے اللہ یہ سارے کے سارے میری اہل بیت پاک ہیں. میری تمنا ہے, میری آرزو ہے, میری خواہش ہے, ان لوگوں سے دنیا کی ہر گندگی کو دور کر دے اور ان لوگوں کو خوب خوب پاک فرما دے. کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. لگتا ہے آج آپ میری تقریر کم سمجھ رہے ہیں, آپ کا تربوز کم ہل رہا. آپ کا تربوز جو ہے یہ تربوز, ارے بولو یہ سر جو ہے یہ تربوز ہے آپ کا. ادھر دیکھو تھوڑا آپ ہلاؤ تاکہ پتہ چلے. یہ بتاؤ میری بھاشا سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور زور سے بولو. لوگ کہتے ہیں کہ بنگال کا مسلمان اردو نہیں سمجھتا, بنگال کو بدنام مت کرو. ایسا نہیں ہے, بنگال کا مسلمان اردو سمجھتا ہے. اگر نہیں سمجھتے تو بولو اپنے علماء کو کیوں یاد کرتے؟ یہ آپ کی محبت ہے. میری طرف دیکھیے, میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی. نبی نے کتنے لوگوں کو چادر میں چھپایا؟ زور سے بولو. 4. ارے زور سے بولو, کن کو؟ 4. کس کو زور سے بولو؟ حضرت مولا علی. دوسرے نمبر پر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بولو تیسرے اور چوتھے نمبر پر امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما. اب آپ بتائیے, اور نبی نے کیا دعا کی؟ زور سے بولو. نبی نے کیا دعا کی؟ اللہ یہ جتنے لوگ میری چادر میں چھپے ہوئے ہیں یہ سب کے سب میری اہل بیت ہے. میری آرزو ہے کہ ان لوگوں سے دنیا کی ہر گندگی کو دور کر دے اور ان لوگوں کو خوب خوب پاک صاف ستھرا بنا دے. پاک صاف ستھرا بنا دے. میری طرف دیکھیے حضرات, کچھ لوگ کہتے ہیں کربلا میں, ادھر دیکھیے کچھ بے ایمان لوگ کہتے ہیں کہ یزید حق پر ہے, حسین غلط ہے. وہ پاگل کتے ہیں جو یزید کو حق پر مانتے ہیں اور حسین کو غلط مانتے ہیں. اس آیت پاک میں دیکھو, ادھر دیکھو, جن کے پاکی کا خطبہ قرآن پڑھ رہا ہے, جن کے پاکی کے لیے پیغمبر دعا کر رہے ہیں, بولو جن کے پاکی کا ذکر قرآن میں ہے, بولو وہ غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں غلط ہو سکتا. مصطفیٰ بھی پاک ہے, مصطفیٰ کا خاندان بھی پاک ہے, مصطفیٰ کی اہل بیت بھی پاک ہے. لیکن کچھ ناپاک لوگ کہتے ہیں حسین غلط ہے. شاید ان ظالموں کو معلوم نہیں کہ یزید کتنا بڑا بے ایمان اور کتنا بڑا ظالم انسان تھا. یزید اس ظالم انسان کا نام ہے جس نے مکہ المکرمہ کی بے حرمتی کی. یزید اس ظالم انسان کا نام ہے جس نے مدینہ المنورہ کی بے حرمتی کی. یزید اس ظالم انسان کا نام ہے جس نے ہزاروں صحابہ کو بے دردی سے قتل کروایا. یزید اس ظالم انسان کا نام ہے جس نے فاطمہ کی لاڈلی بیٹی بہو کو بے نقاب کروایا. یزید اس ظالم انسان کا نام ہے جس نے مدینے کی عورتوں کے سامنے اپنے فوجیوں کو کتوں کی طرح چھوڑ دیا. یزید اس ظالم انسان کا نام ہے جس نے مسجد نبوی کی بے حرمتی کی, جس نے بولو مکہ المکرمہ کی بے حرمتی کی. تو اتنا بڑا بولو, اتنا بڑا شیطان اور اتنا بڑا فاسق اور فاجر, اور زور سے بولو اتنا بڑا مجرم, اتنا بڑا پاپی, تم کہتے ہو اس کو حق پر,
اور جن کے ہونٹوں کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے، جن کو مصطفیٰ گود میں بیٹھایا کرتے تھے، جن کو مصطفیٰ کاندھے پہ بیٹھایا کرتے تھے، جن کے رونے سے رسول رو پڑتے تھے، تم ان کو کہتے ہو غلط ہے۔ کان کھول کر سن لو، جو یزید کی اولاد ہے وہ یزید کو حق پر مانے، ہم حسین کے غلام ہیں، ہم حسین کو حق پر مانتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ میری گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا زور سے بولو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر دیکھیے، جو یزید کی اولاد ہے، یزید کو بولو، جو یزید کا غلام ہے، یزید کا بولو، یزید کی اولاد ہے، وہ یزید کو حق پر مانے۔ ہم تو حسین کے غلام ہیں، حسین کو حق پر مانیں گے۔ حضرات اچھا ایک بات بتاؤ، ادھر دیکھو حدیث سناؤں گا لیکن ایک بات بتاؤ، یزید کے بیٹا کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو، بولو یزید کے بیٹا کا کیا نام ہے؟ معاویہ۔ کیا نام ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو، یزید کے بیٹا کا کیا نام ہے؟ زور سے بولو، معاویہ۔ ادھر دیکھیے یزید، ادھر دیکھیے یزید تو بدنام زمانہ، لیکن اس کا بیٹا نیک تھا۔ ادھر دیکھیے اس کے بیٹا کی عمر 18 سال کی تھی، جب باپ مر گیا تو لوگوں نے زبردستی اسے کرسی پر بیٹھانا چاہا، تو معاویہ نے کیا کہا؟ سنیے، معاویہ نے بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹا 18 سال کا تھا، جب یزید مر گیا تو لوگوں نے زبردستی باپ کی کرسی پر اسے بیٹھانا چاہا، تو معاویہ نے کیا کہا کہ مجھے باپ کی کرسی سے نفرت ہے، مجھے اس کرسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر دیکھیے میرا باپ جو کچھ کیا ہے وہ غلط کیا ہے۔ ادھر دیکھیے اب آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، یزید کا اپنا بیٹا، سگا بیٹا باپ کو حق پر نہیں مان رہا ہے، مگر ڈپلیکیٹ بیٹے کہتے ہیں حق پر ہے۔ اب آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو کہ ہم اصلی بیٹا کی بات مانے کہ ڈپلیکیٹ بیٹا کی بات مانے۔ حضرات لڑنے کا وقت نہیں، سمجھنے کا وقت ہے۔ سنی بن کر رہیے، سرکار بولو اپنے آقا علیہ السلام سے محبت رکھیے، ان کی پیاری اولاد سے محبت رکھیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد قیامت تک جتنی بولو اولادیں پیدا ہوں گی، ہر ایک سے آپ کو محبت رکھنی ہے، یہی ہمارا زور سے بولو عقیدہ ہے۔ اجازت دیجئے تو ایک بہت شاندار حدیث آپ کو سناؤں، لیکن لگتا ہے آپ لوگ تھک گئے۔ ارے بولو تھکے تو نہیں، ارے زور سے بولو تھکے تو نہیں۔ ابھی تو آپ کو ادھر دیکھیے عظیم دولت لینی باقی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ اس جلسے میں جتنے لوگ آئے ہیں کچھ لینے آئے ہیں کہ صرف دینے آئے ہیں؟ ارے ہاتھ اٹھاؤ، زور سے بولو کیا یہاں جتنے لوگ آئے ہیں سب لینے آئے ہیں نا؟ لینے کیا لینے آئے ہو؟ آپ حضور کی دعائیں لینے آئے ہو۔ زور سے بولو آپ حضرات حضور کے نظر کرم کے محتاج ہو۔ نبی کی اولاد ایک نظر آپ کو دیکھ لے تو آپ کی قسمت سنور جائے۔ ادھر دیکھو آپ اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے ادھر دیکھو آپ اپنی اولاد سے بھی زیادہ اور اپنی ذات سے بھی زیادہ حضور پیر و مرشد سے محبت کرو، اسی میں کامیابی ہے۔ اجازت دیجئے تو میں آپ کو اور بھی حدیث سناؤں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا۔ ماشاءاللہ بالکل ادب سے بیٹھے۔ یہ چھوکرا کہاں اٹھا؟ یہ بچے کو پکڑ کے بیٹھا، بیٹھو۔ اگر پیشاب کی ضرورت ہو تو جانے دو، ارے زور سے بولو، اگر پیشاب کی ضرورت ہو تو جانے دو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو اگر بغل فرش خراب ہو جائے۔ ارے زور سے بولو، اس لیے اگر پیشاب کی ضرورت ہے تو زبردستی مت روکو۔ اجازت ہے تو میں آپ کو حدیث سناؤں، سارا مجمع بابو لوگ حدیث سنو، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، ترمذی شریف جلد ثانی باب المناقب صفحہ نمبر 220 کی حدیث سنو۔ ابن عباس رضی
الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم احب الله لما يغزوكم من نعمي واحبوني بحب الله واحب اهل بيتي بحبي. ادھر دیکھیے یہ بہت شاندار حدیث ہے, دھیان دو. ادھر دیکھو نبی فرماتے ہیں, ادھر دیکھیں حدیث کا مطلب میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. سنیے, حدیث تو سنا دیا, اب مطلب سنیے. نبی کے فرمان کا مقصد یہ ہے, دنیا میں محبتیں بے شمار ہے, دنیا میں محبتیں بے شمار ہے. ماں کی محبت, باپ کی محبت, اولاد کی محبت, بھائی بہنوں کی محبت, بچوں کی محبت, سب کی محبت. مگر کان کھول کر سن لو, ساری محبتوں میں مین تین ہے, ساری محبتوں میں مین تین ہے, اصل تین ہے. اگر یہ تینوں نہیں تو ساری محبتیں بیکار ہے. ادھر دیکھیے, محبتیں دنیا میں بے شمار ہے, بہت سارے اقسام ہے. ادھر دیکھو, مگر ساری محبتوں میں, زور سے بولو, مین کتنی محبت ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو, زور سے بولو, ساری محبتوں میں مین کتنی محبت ہے؟ تین. ادھر دیکھیے, اگر یہ تینوں سینے میں ہے تو ماں کی محبت بھی کام آئے گی, باپ کی محبت بھی کام آئے گی. ادھر دیکھو, سب کی محبت کام آئے گی, استاذ کی محبت کام آئے گی. اور اگر یہ تینوں محبت میں سے ایک بھی نکل جائے تو ساری محبتوں پر پانی پھر جائے, کوئی فائدہ نہیں. ماں کو تم گھی میں ڈبو دو گے, باپ کا جوتا سر پر لے کر پوری زندگی گھومتے رہو گے, مگر کوئی فائدہ نہیں. شرط یہ ہے کہ تینوں محبت سینے میں رہے. وہ تین محبت کیا ہے؟ دھیان سے سنیے. محبت کا پہلا درجہ یہ ہے, محبت کی پہلی سیڑھی یہ ہے, محبت کا پہلا زینہ یہ ہے کہ تم لوگ ہر حال میں اللہ سے محبت کرو, اللہ سے محبت کرو, کیونکہ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے, تمہیں ہر حال میں روزی عطا کرتا ہے, اپنی نعمتیں کھلاتا ہے. اس لیے سن لو, محبت کا اول درجہ یہ ہے, محبت کا اول درجہ یہ ہے, اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہر حال میں اپنے رب سے محبت کرو, اپنے رب کو محبوب جانو. دنیا میں سب سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرو. یہ محبت کا اول درجہ, زور سے بولو, یہ محبت کا اول درجہ. بچے کو بیٹھاؤ, اے چینل والے بیٹھو, جلدی بیٹھو. یہ لوگ اگر بندر کی طرح اچھلتا ہے تو مجمع بھی اسی کو دیکھتا ہے. آج ہم لوگ چینل والوں سے بڑے پریشان ہیں. یہ چینل والا اپنا پیسہ کماتا ہے لیکن مولویوں کی زندگی کو چٹنی بناتا ہے. یہ لوگ ہم لوگوں کی تقریر کو پہلے سنواتے تھے, کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ ہم لوگوں کی تقریر کو پہلے سنواتے تھے, اب سنواتے نہیں, یہ چٹاتے ہیں. تھوڑا سا ٹکڑا کاٹ دیا اور اس کو عوام کو چٹایا, اور اگر غیروں نے بھی بٹن کھول دیا تو غیروں نے بھی اس تقریر کو چاٹنا شروع کر دیا. ان چینل والوں نے کتنے لوگوں کی زندگی کو چٹنی بنا دیا ہے. اس لیے اب میں ان چینل والوں کو کچھ دنوں کے بعد اگر یہ لوگ ہوش میں نہیں آئے, اپنے علماء کا خیال نہیں رکھا, تو ان سارے چینل والوں پر میں ایکشن لوں گا. ارے ایک بھی میری تقریر میں نہیں بیٹھے گا. ہمارے علماء کے نام کے سامنے یہ لوگ کتا, بلی, بندر, چھچھندر. مولوی کے منہ سے نکلا کتا تو کتا بنا دیا, مولوی کے منہ سے نکلا بندر تو ان کے سامنے بندر بنا دیا. ارے زور سے بولو. اور مولوی کے منہ سے نکلی بکری تو بکری بنا دیا.
ارے زور سے بولو. یہ لوگ ہم لوگوں کے نام کے سامنے کتا، بلی، چھچھندر، بندر، کلندر سب بناتے ہیں. ان سے کہیے ہوش میں آئے، اور ان سے کہیے تقریر لوگوں کو سنوانا ہے تو سنوائے، چٹائے نہیں. یہ چٹانے والی تقریر ہماری شریعت کو نہیں چاہیے، ہمارے دین کو نہیں چاہیے. علماء کی تقریر سنواؤ. یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا. ادھر دیکھو، میں یہ عرض کر رہا تھا اصل محبت کتنی ہے؟ زور سے بولو. ارے میں یہ عرض کر رہا تھا نا، ادھر دیکھو پھر سے بولو اصل محبت کتنی ہے؟ زور سے بولو. 3. پہلی محبت دیکھ لیا. پہلی محبت کس کی ہے؟ زور سے بولو. ارے بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو کس کی. بولو، ہاتھ اٹھاؤ، بولو زور سے. کس کی محبت؟ اللہ کی. اول درجہ. ادھر دیکھو، محبت کا یہ ہے کہ تم لوگ ہر حال میں کس سے محبت کرو؟ اللہ سے. اب دوسرا درجہ کیا ہے؟ تیسرا درجہ کیا ہے؟ سن لو.